دیکھیے اسلام میں جو 4 عبادات فرض کی گئی ہیں، جو 4 ارکان ہیں، ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدے سے، کلمہ شہادت، اور 4 ارکان وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے، مثلاً 1 2 جمع 2 کی تقسیم بنتی ہے۔ 2 عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان کو فرض ہے، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک، نماز اور روزہ، یہ 2 چیزیں ہر ایک پر فرض۔ لیکن 2 وہ ہیں کہ جو صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہیں، وہ عام نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے ان پر زکوٰۃ ہے، جو صاحب استطاعت ہے، حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر حج ہے۔ اس میں جب 2 جمع 2 کی ایک تقسیم اور آتی ہے، ایک اور اعتبار سے قرآن میں زیادہ امفیسس 2 عبادات پر ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا، اقیموا الصلاۃ وآتوا، اقیموا الصلاۃ وآتوا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ گویا کہ بندھا ہوا ہے جوڑا، جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں ہے، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی 6 آیات میں سب کا سب بیان ہے۔ باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر یا حکم موجود نہیں۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، حج کا معاملہ بھی یہی ہے۔ وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا، وہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، 2 آیات، ان پر ابھی گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کے 24ویں اور کچھ 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان ہوئے، سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسک بیان ہوئے، بس باقی پورے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا۔ لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک کر دی۔ روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ۔ تو گویا کہ ان 2 عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے، تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری 2 ہی عیدیں ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اب آخری بات سمجھیے، 3 جمع 1 کی بھی ایک تفریق ہے۔ 3 عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق۔ نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا۔ اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہوگی ہی نہیں۔ مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو، اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں۔ حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ ایک خاص مقام پر ادا ہوتا ہے۔ آپ سفر کر کے جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف کیجیے، پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر منا میں قیام کیجیے 1 رات، پھر 9 کی صبح کو نکلے عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ، چاہے کتنی دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، کیونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا۔ قربانی جو مناسک کے حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے عام کر دیا گیا۔ تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ۔ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے میں ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی،
کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربع کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین میں۔ اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے، وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق اور ایک خاص شخصیت سے متعلق، یہ بھی نوٹ کریں۔ چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، تورات میں مکہ کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مکہ۔ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، گل گم، قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف۔ تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے۔ تو مکہ، وادی مکہ، یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ۔ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اول بیت ہے نا، پہلا گھر۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہی نہیں؟ ناممکن ہے۔ اول بیت میں خود دلیل موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی۔ البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی، اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم۔ تو ایسے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا، سد معارف، تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئی، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے، یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے۔ تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو۔ وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے، تو بڑی سمپل ہے اور بڑا آسان کام ہے۔ بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے ٹھیک ہے، ان کا جہاز آئے، کچھ کو ہم گرا بھی لیں گے، کچھ تو آتا جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت میں، پاکستان میں، اور ہر چیز تباہ ہوگا۔ کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ۔ دوبارہ سد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا، اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے۔ قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دو معماران حرم میں یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر کی ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہے، معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے۔ اب آج تو آپ کو معلوم اسکیفولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے، یا آج کل تو جو ہے پائپ جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر، تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے۔ تو اس وقت کچھ نہیں تھا، تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے، یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بن گئے۔ وہ ہے مقام ابراہیم، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور جب بھی
طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے، جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے، لیکن بہرحال رخ ادھر ہے۔ تو فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مقام عدل کا گہوارہ رہا۔ عرب میں لوٹ مار، قتل، غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر قتل کے جواب میں قتل، لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے سکے، بدلہ لے سکے، اسے قتل کر سکے، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ امن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ پر بلد الامین کہا گیا ہے، امن والا شہر۔ تو یہ جو ہے یہ تو آج تک بھی اس کی جو برکت ہے وہ نظر آتی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر پر۔ اگر زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں، اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفقے کا، تو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا وہ بڑے گناہ کی مبتلا۔ جیسے ہی فرضیت ہو جائے پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر۔ یہ لام جو آتا ہے، لام اور اعلیٰ، لام کسی کے حق کے لیے، اعلیٰ کسی کے اوپر حق ہونا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے، یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کریں، جائیں، طواف کریں، اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں، اور وہیں پر قربانی کا بھی ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اسی کے اندر جو ہے مناسک کے اندر قربانی بھی ہے۔ افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہے جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا، انتہائی شہر بھی ہے، سوال ہے، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں۔ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ، مشرق اور مغرب کے مابین کی جو تجارت ہوتی تھی، چونکہ یہ جو اس وقت ہم دنیا کا تصور رکھتے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، اور قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بھی بر اعظم ہیں، آرکٹک اور انٹارکٹک، یہ تو بڑا جدید سا تصور ہے، ورنہ دنیا کو در حقیقت 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ، اور اس دنیا کی ناف تھی یہ جزیرہ نما عرب، بالکل بیچ میں، جیسے انسانی جسم کے بیچ میں اس کی ناف ہے، اس لیے کہ ادھر افریقہ ہے، ادھر پورا ایشیا ہے، اور ذرا شمال میں ذرا دیکھیے تو پھر وہ یورپ سے، اور یہ جو مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، عراق اور شام کا علاقہ، اور پھر صحرائے سینا سے گزر کر وہ افریقہ کے ساتھ، اور جس کو آپ ایشیائے کوچک کہتے ہیں، ایشیا مائنر، ترکی سے گزر کر یورپ کے ساتھ۔ تو یہ جو یورپ کی تجارت تھی فار ایسٹ کے ساتھ، ملایا، سماٹرا، ہند چینی، ہندوستان، چین، اس سے جو مال تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا۔ بحر احمر جو ہے خود بھی نہایت مخدوش تھا، یہ اس میں بڑی چٹانیں ہیں اور بہت مخدوش راستہ ہے، اس میں جو ہے یعنی جہاز رانی آسان کام نہیں تھی۔ پھر یہ کہ آگے جا کر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا، پھر وہ صحرائے سینا ہے۔ اس لیے جو آسان شکل بن گئی تھی وہ یہ کہ ہند چینی اور مشرق کے علاقوں سے سامان تجارت آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، ساحل پر، ادھر سے یورپ سے سامان آ کر شام کے ساحل پر، میڈیٹرینین کا ساحل، شام جو ہے اصل میں آج تو یہ ملک تقسیم ہو گیا ہے، شام علیحدہ ہے اور اسرائیل علیحدہ ہے، لبنان علیحدہ ہے، لیکن حقیقت میں جارڈن علیحدہ، یہ چاروں ملک در حقیقت ایک ہی ملک کے حصے ہیں۔ یہ حصے تو ہوئے ہیں اس صدی کے شروع میں، جنگ عظیم اول کے بعد، ورنہ یہ ایک ہی ملک تھا شام۔ جزیرہ نما عرب نیچے سے آتا ہے، جنوب میں اس کا سب بیس سمجھیے ٹرائنگل بنتی ہے وہ ایک، اور اس کا بیس جو ہے ٹرائنگل کا قاعدہ جو ہے وہ جنوب میں ہے، اور دونوں طرف سے پھر یہ خاص طور پہ مشرق سے خلیج فارس آتی ہے، یہ بالکل ترچھی ہے،
یہ شمال مغرب کی طرف اس کا رخ ہے، جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف، ادھر سے یہ بحر احمر آ رہا ہے، اوپر جا کر یہ دونوں مل جاتے ہیں اور ملتے ہیں وہاں جس کو آج آپ جانتے ہیں کردستان کے نام سے۔ یہ ہے عرب، یہ پوری ٹرائنگل عرب ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے تھے، الجزیرہ یعنی جزیرہ نما عرب تو یہ ہے جسے آج آپ کہتے ہیں عرب، سعودی عرب ہے، پھر ایمریٹس ہے، یمن ہے، یہ سب کیا تھا؟ یہ الجزیرہ، جزیرہ نما، اس لیے کہ نیچے بھی سمندر، داہنی طرف بھی سمندر، بائیں طرف بھی سمندر، تو ایک جزیرہ نما ہے، 3 طرف سے جو سمندر سے گھرا ہوا وہ جزیرہ نما ہے۔ اور اوپر جو تھا اس کو عراق عرب اور شام عرب، یہ عرب ہی کے 3 حصے تھے، عراق عرب، شام عرب اور الجزیرہ، جزیرہ نما عرب۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو ہے ناف زمین کی جسے میں نے کہا ہے، تو تجارت جو تھی مشرق و مغرب کی وہ اس کے لیے لینڈ روٹ وہ بھی تھا، بحری تجارت بھی ہوتی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مخدوش تھی، اور اس میں ادھر حبشہ ہے ریڈ سی کے بائیں طرف، تو حبشہ کے ساحل پر بھی بندرگاہ ہیں، اور ادھر سے یہ بندرگاہ ہے جو جدہ کی بندرگاہ، یمبو کی بندرگاہ، یہ تمام جو ہے یہ ادھر ہے۔ یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے یہ بہت طویل عرصے تک قوم سبا کے پاس ہے، زراعت بھی، تجارت ان کی بحری تجارت بھی تھی اور بری تجارت بھی، طویل عرصے تک، اس وقت تک ابھی قریش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بنی اسماعیل کے مختلف خاندان، مختلف قبیلے منتشر آباد تھے مختلف جگہوں پر، سب کے سب ابھی حرم میں اور مکے میں آ کر آباد بھی نہیں ہوئے تھے، کچھ خاندان ان کے یہاں کے، باقی سب منتشر تھے حجاز کے مختلف علاقوں کے اندر۔ لیکن اب ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، ایک سن 450 یا 451 میں وہ بند ٹوٹا، عذاب آیا، ساری اریگیشن ان کی برباد ہو گئی، بستیاں جو ہے بند کے پانی میں بہہ گئی۔ تو یہاں سے پھر عرب نکلے ہیں اور مختلف شہروں میں جا کر آباد ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے ہوا؟ 571 میں آپ کی ولادت ہے اور 450 یا 51 میں یہ ہو رہا ہے۔ 130 برس قبل آپ کی ولادت سے یہ حادثہ پیش آیا اور یہ قبائل جو تھے یمن کے یہ منتشر ہوئے، چنانچہ یہ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر آباد ہوئے مدینے میں۔ اسی طریقے سے یہ شمال اور عراق کے بہت سے قبائل جو یہ بھی یمن سے نکلے ہوئے تھے اس تباہی اور بربادی کے بعد جو جا کر وہاں آباد ہوئے۔ لیکن اسی زمانے میں اب ادھر آ جائیے، حضرت ابراہیم نے اپنی ایک نسل کی ایک شاخ کو جو آباد کیا تھا بیت اللہ کے پاس، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ تو ان میں سے جو قبائل تھے بنی اسماعیل کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی نسل سے ہے، یہ حجاز کے مختلف علاقوں میں یہ منتشر تھے۔ لیکن اس وقت پھر ایک شخصیت ظہور میں آتی ہے جس کا سن پیدائش ہے سن 400 عیسوی، قصی ابن کلاب۔ یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ٹھی پشت میں آئیں گے۔ قصی 400 عیسوی میں پیدا ہو رہے ہیں، تو تقریباً 450 کے آس پاس ہی ان کا وہ زمانہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سرداری اور ان کی عظمت کا زمانہ ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ بنو اسماعیل جو منتشر تھے ان سب کو دعوت دی کہ آؤ مکے میں آباد ہو جاؤ، حرم میں آ کر اسی کے مجاور بن جاؤ۔ یہ مجاور کا لفظ ہمارے ہاں برے سینس میں استعمال ہوتا ہے، وہ مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں، تو مجاور اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی پڑوسی، مجاورت، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، مجاور جو کسی کا پڑوسی ہو، تو گویا کہ حرم کے پڑوسی بن جاؤ، حرم کے پاس آ کر آباد ہو جاؤ۔ تو اس میں جمع کیا ہے قصی ابن کلاب، اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں تقریباً وہی زمانہ، وہی 5ویں صدی عیسوی کا وسط۔ یہ قبائل جمع ہوئے، اسی لیے قصی کو کہا جاتا المجمع، جمع کرنے، مختلف گھرانے جو تھے اس خاندان کے بنی اسماعیل کے، اس کی دعوت پر یہاں پر آ کر جمع ہوئے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے عبد مناف جو ہے وہ زیادہ سربراہ مردہ اور بہت زیادہ معتبر ہوا، اگرچہ تقسیم ہوئے تھے جب اس نے ایک ریاست سے قائم کر لی مکے میں، اور حرم اس کا مرکز ہے، تو مختلف جو اس کے اہم مناصب تھے وہ 3 بیٹوں میں تقسیم ہوئے۔ ان میں سے عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، 4 بیٹے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ اب چونکہ ہاشم کا سن پیدائش سے 464، گویا کہ قوم سبا تباہ ہو چکی، 451 میں بند ٹوٹ چکا، اس کی مرکزیت ختم ہوئی، شیرازہ منتشر ہوا، لہذا وہ اب خلا پیدا ہوا، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے ضمن میں بھی یہ خلا پیدا۔ اس وقت یہ سمجھ آئی ہاشم کو کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو خلا
پیدا ہوا اسے ہم پورا اور تجارت اپنے ہاتھ میں۔ بہت ذہین انسان تھے، انہوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو بھی جمع کیا، ایک بڑی مضبوط جمعیت قائم کی، انہوں نے سفر کیے آس پاس کے ممالک کے اور مختلف ممالک سے معاہدے کر کے وہاں سے تجارتی مراعات حاصل کی۔ چنانچہ ہاشم خود گئے شام اور جو غسانی بادشاہ وہاں کا تھا اس سے انہوں نے معاہدہ کیا، مراعات حاصل کر لی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا انگریز جب یہاں آئے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل شہنشاہوں سے سب سے پہلے تجارتی مراعات حاصل کی تھی، ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم تجارتی کوٹھیاں بنا لیں، خاص طور پر شاہجہاں سے۔ شاہجہاں جو ہے چونکہ بواسیر کا مریض تھا اور بہت شدید تکلیف تھی اور کوئی دیسی اطباء اور جراح جو تھے ان سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، ایک انگریز ڈاکٹر نے آ کے آپریشن کیا اور اس سے صحت ہو گئی۔ اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے مانگا صرف یہ کہ ہمیں تجارتی حقوق دے دیے جائیں کہ ہم ہندوستان کے ساحل پر اپنی کوئی تجارتی منڈیاں بنا لیں تاکہ ہم تجارت کر سکیں۔ بس وہ حقوق حاصل ہوئے، وہاں سے قدم بڑھائے، اس لیے کہ پھر سامان تجارت کے جو بڑے بڑے کریٹس آتے تھے اس میں اسلحہ آنا شروع ہو گیا، ان کی منڈیوں کو تحفظ حاصل تھا، وہاں پر کوئی چھاپا نہیں مارا جا سکتا تھا تو وہ اسلحہ وہاں جمع ہوتا تھا، ہوتے ہوتے وہ تاجر جو بن کر آئے تھے وہ یہاں کے حاکم بن گئے۔ تو یہی معاملہ کیا، ہاشم گئے غسان، شاہ غسان سے انہوں نے مراعات حاصل کی، عبد شمس کو بھیجا انہوں نے، حبشہ کا عیسائی فرما روا، ان سے جا کر مراعات حاصل کی۔ مطلب کو بھیجا، وہ یمنی عمراء کے پاس گئے، جو بھی تھوڑی بہت وہاں پہ بچی کھچی مختلف آبادی رہ گئی، اور وہ ظاہر بات ہے مرکزی حکومت تو ختم ہوئی قوم سبا کی، لیکن عمراء طوائف الملوکی کا دور جیسے ہوتا ہے، ہر بڑی سلطنت کے خاتمے کے بعد طوائف الملوکی آتی ہے، تو یمنی عمراء سے انہوں نے اسی طرح کا معاملہ کیا۔ نوفل نے عراق اور فارس کے جو بھی حکومتیں تھیں ان سے مراسم استوار کیے۔ اس طریقے سے اس پورے علاقے سے انہوں نے اپنا ایک حلیف ہونے کا سلسلہ سیاسی اعتبار سے اور یہ کہ تجارتی مراعات حاصل کرنی، اسی لیے ان چاروں بھائیوں کو اصحاب الایلاف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ نوٹ کی جگہ اگلی صورت میں آئے گا، لیلاف قریش، اصحاب الایلاف۔ انہوں نے ان سب سے جو ایک معانست قائم کر لی اور اپنے مراسم قائم کر لیے اور ان سے مراعات حاصل کر لی، تو اصحاب الایلاف ان کا نام پڑ گیا۔ اور المتجرین بھی ان کا ایک لقب ہے، تجارت کرنے والے، تاجر لوگ، یہ چاروں بھائی۔ ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، 497 عیسوی ان کا جو حضور کے دادا ہے، یہ سن ولادت ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ 545 سن ولادت ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی اور 20 اپریل ہے جہاں تک لوگوں نے تحقیق کی ہے اور زیادہ سے زیادہ رائے قائم ہے۔ تو یہ ادھر سے یعنی دو چیزیں بیک وقت مل گئی۔ وہ تجارت جو سبا کے پاس تھی، خلا پیدا ہوا سبا کی بربادی سے، اور اس وقت جو ہے قصی ابھر کر آئے مکے کے اندر، ایک نئی تہذیب، ایک نیا نظام، ایک نیا انتظام اور انصرام انہوں نے قائم کیا اور جمع کر لیا بنی اسماعیل کے بہت سے قبیلوں کو وہاں پر، اور ایک نظام قائم کیا اور تجارتی مراعات حاصل کر لی، اور یہ تجارت اپنے قبضے میں آ گئی۔ اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سلطنت روما جو عیسائی سلطنت تھی، سن 300 کے لگ بھگ عیسوی رومن امپائر نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور رومن امپائر جو ہے اس وقت بہت بڑا حصہ یورپ کا اس کے تابع تھا، پورا یہ مغربی ایشیا کہہ لیجئے کہ پورا ترکی، شام، یہ بھی ان کے زیر اثر، مصر، مقوقس شاہ مصر وہ بھی عیسائی تھا جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گیا۔ پھر اس سے نیچے اتریے، یہ سوڈان اور حبشہ، اس میں نجاشی، یہ بھی عیسائی۔ تو یمن جو ہے چونکہ جغرافیائی اعتبار سے ویسے تو یہ کہ عرب کا حصہ ہے، ایشیا کا خطہ ہے، لیکن یہ کہ یمن بالکل منقطع ہے بقیہ تمام عرب سے، اس کے مشرق میں بھی بہت بڑا صحرا، اور یہ شمال کی طرف بھی جو ہے بہت ہی دشوار گزار راستہ تھا پہاڑی حجاز کا۔ اس کے برعکس ادھر سے افریقہ کا جو ایک نکلتا ہے ہارن سا، وہ بہت قریب آ جاتا ہے یمن۔ تو یمن کی تاریخ افریقہ اور حبشہ کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی، ان کے مراسم بہت تھے، تجارتی مراسم تھے۔ بحر احمر جو ہے میں نے عرض کیا، ریڈ سی کے دونوں طرف، دونوں ساحل، شرقی بھی غربی، ان پر ان کی تجارتی منڈیاں قائم تھیں بندرگاہوں پر، اور یہ پورا علاقہ ہے جو عیسائی مذہب کا حامی۔ تو اس وہی حبشہ کا ایک شہنشاہ نجاشی، اس نے ایک زمانہ آیا ہے تھوڑا سا کہ جس میں ایک یہودی دور بھی آیا ہے، یہاں پر حکومت قائم ہوئی ہے یمن میں،
ذو نواس وہ بادشاہ تھا جس نے کہ پھر عیسائیوں پر، نجران کے عیسائیوں پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے، اور انہیں جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البروج میں، وہ ذو نواس کا دور ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حبشہ کی طرف سے حملہ ہوا، یمن پر پھر عیسائی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ وہاں ایک شخص ابھر آیا، ابرہہ الاشرف۔ یہ پہلے سپہ سالار تھا، لیکن اس کے بعد اس نے جو بھی اس وقت گورنر تھا حبشہ کی طرف سے یمن کا، اسے قتل کیا، خود اختیارات حاصل ہاتھ میں لے لیے۔ حبشہ کے بادشاہ سے کو بھی راضی کر لیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ سے بغاوت نہیں کر رہا، جیسے وہ آپ کا تابع تھا، فرما بردار تھا، ایسے ہی میں رہوں گا۔ اور کچھ مجبوری تھی نجاشی کی بھی کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس نے پھر اصل میں اب تاریخ دان تو ادھر نہیں گئے ہیں، صرف ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا کلیسا بنایا، کلیسا القلیس کے نام، اور وہ بہت ہی شاندار عمارت اور اس کی ڈیکوریشن اور بڑی قیمتی لکڑیاں اور ہاتھی دانت کا استعمال بہت ہی عمدہ۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں مرکزیت حاصل ہو جائے اس القلیس کو، اور کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ ختم ہو۔ اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ یہ صرف کوئی مذہبی مسئلہ تھا، حقیقت میں یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے نزدیک یہ وہی تجارت جو ہے قریش کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ یمن چاہتا تھا کہ اس تجارت پر اپنا قبضہ کرے، اس لیے کہ یہ جو پورا راستہ تھا جو حجاز میں سے ہو کر گزرتا تھا، تجارتی شاہراہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ تہامہ، اس کو تہامہ کہتے ہیں، یعنی عرب کا جو مغربی ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے، اور پھر ادھر مشرق میں وہ ایک حجاز جسے کہتے ہیں، یہ ہے پہاڑی علاقہ۔ حجاز کہتی پردے کو ہے، یہ پہاڑی علاقہ گویا کے درمیان میں حائل ہے۔ مشرق کے اندر بھی ان کے ایک میدانی سا علاقہ ہے، اگرچہ سطح مرتفع ہے وہ نجد، اور مغرب میں تہامہ ہے، وہ میدان ہے۔ تو تہامہ میں سے ہو کر یہ گزرتے تھے قافلے، اور یہاں جو ہے عرب قبائل تھے، ان کا پیشہ رہزنی تھا لوٹ مار۔ صرف قریش کے قبائل جو ہے ان کے قافلے وہ محفوظ تھے، اس لیے کہ قریش متولی ہے کعبے کے، اور کعبے میں سب کے بت رکھے ہوئے، سب کے خدا ہیں، جس کو میں کہتا رہا ہوں یہ تعبیر ہے گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیجز تھے قریش کے پاس، فلاں قبیلے کا بت بھی وہاں رکھا ہے، اور متولی تو ہے قریش، اگر قریش ناراض ہو جائے تو بت کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس وجہ سے انہیں پروٹیکشن حاصل ہو گئی، ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اور کسی اور کا قافلہ گزر نہیں سکتا تھا۔ یہ تھی مونوپلی کے جو قصی کے بعد سے قریش کے ہاتھ میں آ گئی ہے اس تجارت۔ تو گویا کہ ابرہہ نے دوبارہ چاہا کہ یمن کے ہاتھ میں وہ تجارت آئے، جیسے کہ پرانی تاریخ ہے، بڑی طویل تاریخ، یہ قریش تو قابض ہو گئے اس پر، اس سے ہم واپس ریکلیم کریں اپنا وہ مقام تجارتی اور مالی اعتبار سے، اور یہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ ختم نہ ہو۔ تو اس نے اس کے لیے کوشش کی، ایک طرف یہ کہ عیسائی کلیسا بہت بڑا بنایا، بہت شاندار بنایا، اور لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں آیا کرو، یہاں حج کیا کرو۔ عربوں کو جو تعلق تھا خانہ کعبہ کے ساتھ، چاہے وہ بت پرست ہو گئے تھے اور بت لا کے ٹکا دیے تھے، لیکن یہ کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ مرکزیت ان کی قائم تھی۔ کہتے یہ ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو حجاز سے وہاں گئے تھے، کسی نے اس کے کلیسا میں کہیں گھس کر اس کے اندر قضائے حاجت کی اور اسے گندا کر دیا، اس پر شدید طیش آیا ابرہہ۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آگ لگا دی تھی، اس پر طیش آیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں اب کعبے کا یہ میں انتقام لوں گا، کعبے کے ماننے والوں نے میرے اس القلیس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اب اس کا بدلہ میں لوں گا کہ میں کعبے کو منہدم دوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ واقعات تو ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں، لیکن میرے نزدیک واللہ عالم اصل شے جو ہے وہ کعبے کے انہدام سے اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو جو مقام حاصل ہے، جو آ رہا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو وہ بیت ہی ختم کر دیا جائے، وہ مرکزیت ختم ہو جائے، تاکہ قریش کو جو مراعات حاصل ہے، جو تحفظ حاصل ہے عرب کے اندر، وہ ختم ہو جائے، اور پھر ہم وہ تجارت جو ہے دوبارہ اس پر قبضہ کریں۔ یہ اس کا ذکر آئے گا ابھی جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ بہرحال اس کے لیے اس نے 60,000 کا لشکر کہتے ہیں تیار کیا، اس لیے کہ حبشہ سے بھی اجازت لی، وہاں سے بھی کمک آئی، فوج 60,000 جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، محمود اس کا نام تھا، اور بعض کے نزدیک 8 اور تھے یعنی کل 9، اور بعض روایات کے مطابق 12 ہاتھی اور تھے یعنی کل 13 محمود سمیت۔ یہ لشکر لے کر چلا ہے، اور منہدم کرنا کعبے کا یہ اس کا مقصد ہے۔
راستے میں جو قبائل عرب کے آئے، 2 قبیلوں نے کچھ کوشش کی راستہ روکنے کی، لیکن ظاہر بات ہے کہاں 60,000 کا لشکر جرار، پھر اس کے ساتھ ہاتھی، تو انہوں نے ہزیمت کھائی، شکست کھائی۔ طائف والوں نے کچھ ڈپلومیسی کا اختیار کیا، اس لیے کہ یہ راستہ جو ہے آگے تو تہامہ بن جاتا ہے میدانی علاقہ، لیکن نیچے جو ہے یمن سے لے کر اور مکہ مکرمہ تک یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے۔ اب تو ایک سڑک بن گئی ہے جو ساحل کے ساتھ ساتھ بھی جاتی ہے، لیکن یہ کہ پہلے وہ راستہ ساحلی موجود نہیں تھا یمن سے لے کر مکے تک، لہذا وہ تجارتی شاہراہ طائف سے ہو کر گزرتی تھی اور طائف سے مکے سے ہو کر پھر وہ تہامہ میں داخل ہوتی تھی۔ یہاں جب طائف تک وہ پہنچا ہے تو ثقیف جو قبیلہ تھا اس نے اس کے ساتھ جو ہے مصالحت کر لی، اور وہ در حقیقت لات کے پجاری تھے اور ان کا مندر وہی طائف میں تھا، ان کا بڑا معبود جو ہے ان کے اپنی تحویل میں تھا، اپنے پاس تھا، وہ قریش کے پاس ہاسٹیج نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ تو جا کے کعبے کو ڈھانا چاہتے ہیں، ہمارے مندر سے تو آپ کو کوئی معاملہ نہیں ہے، لہذا ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ اور ابو رغال نامی ایک شخص ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ راستہ آپ کو بتائے گا، راستہ جو ہے مکے تک کا آسان نہیں ہے۔ کچھ منزل تک وہ گیا، اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی ابو رغال کی، اور اس کی قبر بنی ہے اسی کہیں راستے میں، اور اس پر عرب جو ہے سنگساری کرتے تھے، سنگباری کرتے تھے اس قبر پر کہ یہ ہے وہ شخص غدار جس نے کہ ابرہہ کے لشکر کو راستہ دکھایا ہے طائف سے مکے تک پہنچنے کے۔ بہرحال یہ ہے عام الفیل، یہ واقعہ ہو رہا ہے 571 عیسوی میں، یہی عام الفیل ہے۔ محرم کے مہینے میں وہ پہنچ گیا ہے مکے کے قریب۔ عرفات کا راستہ جو ہے طائف سے آتا ہے۔ آج کل تو 2 راستے ہیں، ایک طریق الجبل ہے، وہ تو ظاہر بات ہے اس وقت موجود نہیں تھا، دشوار گزار صرف پیدل راستہ تو تھا، جیسے پہاڑوں میں ہوتا ہے پگڈنڈیاں بنی ہوئی اس پر کوئی چڑھ جائے۔ حضور نے وہی طریق الجبل اختیار کیا تھا سن 10 نبوی میں جب آپ طائف گئے مکے سے مایوس ہو کر، اس لیے کہ عام شاہراہ جو تھی جس کو اب طریق سیل کہتے ہیں، یہ ہے عام بڑی شاہراہ جو آتی ہے، اور یہ بڑی ہی ہموار سا راستہ ہے، وادی ہے جو چلی آتی ہے۔ اور طریق سیل اس لیے کہتے ہیں کہ بارش جب پہاڑوں پر ہوتی ہے تو اسی وادی میں سے ہو کر پانی آتا ہے اور مکہ مکرمہ تک آتا ہے، وہ معلا جو ہے اس سے داخل ہو کر جنت المعلا جہاں ہے قبرستان، اور پھر مسفلہ کی طرف سے ہو کر نکلتا ہے اور وہ ریڈ سی کی طرف پانی نکل جاتا ہے، یہ اس کا سیل کا راستہ ہے۔ تو طریق السیل جو ہے اس پر مکے سے نکلے تو منا آیا، منا سے آگے ذرا وادی محصر ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات۔ تو یہ عرفات سے بھی آگے تک آ گیا اپنا لشکر لے کر۔ وہ جو واقعہ ہے وہ سورۃ الفیل میں بیان ہوا ہے۔ اب یہ تاریخی پس منظر سارا آپ نے نوٹ کر لیا، باقی اب یہ الفاظ کے حوالے سے باقی باتوں پر اور جو اس میں ایک اختلاف ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہ الم تری جو ہے یہ ویسے تو واحد کا صیغہ ہے، اسی لیے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ یہاں مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ عام طور پر اس قسم کے سوالات واحد کے صیغے سے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ہی شخص مراد ہو۔ اور آیت الذی یکذب بالدین وہ بھی آگے آ جائے گا۔ یہ انداز جو ہوتے ہیں ان میں بظاہر واحد، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص سے معین ہی مخاطب ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ پوری قوم کو یا کسی گروہ کو خطاب کیا جا رہا ہو۔ ہمارے ہاں لفظ تم جو ہے چونکہ وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جمع کے لیے بھی، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسے کیا، کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، اصحاب الفیل 60,000 کا لشکر ابرہہ، اور اس کے ساتھ وہ ہاتھی بھی موجود۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو، ان کی تدبیر کو، ان کی کوشش کو، قید کا لفظ اگرچہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے مخفی تدبیر، لیکن یہ کہ کسی بھی تدبیر کے لیے بھی عام طور پر بغیر کسی مخفی یا علانیہ کی تفریق کے ساتھ یہ قید کسی بھی تدبیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ان کی تدبیر، ان کی کوشش، ان کی چال کو کیا اس نے نہیں کر دیا ناکام، غیر مؤثر، تضلیل، بولنا بھٹک جانا، کسی کا اپنی منزل سے ہٹ جانا، دور ہو جانا۔ اسی سے الم ووجدک ضالا فہدی، یہ اس معنی میں بھی لفظ آتا ہے کہ جو ابھی تلاش میں سرگرداں ہو، راستہ اسے نہ مل رہا ہو، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ تو تضلیل یہ ہے کہ کسی کی ایک سکیم ہے، اس کا ایک ہدف ہے، اس ہدف سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، تو یوں سمجھیے کہ ان کی پوری سکیم کو ناکام کر دیا، غیر مؤثر کر دیا، خائب و خاسر کر دیا انہیں،
وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، طیرا جمع کے لیے ہے، ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھنڈ کے جھنڈ۔ گھوڑے بھی، اور خاص طور پر زیبرا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح ایک بڑے گروہ کی شکل میں ہوتا ہے اور دوڑتا ہے جب تو بس ایک ہی سمت میں معلوم ہوتا ہے کہ طوفان آ گیا ہے، اور پورا کا پورا وہ گروہ جو ہے، جھنڈ کا جھنڈ جو ہے وہ ایک طرف کو دوڑ رہا ہے۔ اس طرح پرندے بھی آتے ہیں بڑے باندھے ہوئے، اور گویا کہ جیسے ٹڈی دل آتا ہے۔ تو ان سب کے لیے جہاں پہ کہ بڑی جمعیت ہو پرندوں کی، اس کو یا کسی اور جانور کی، ان کے جھنڈ ہو، ان کے گروہ ہو بہت بڑے بڑے، ان کے لیے ابابیل کا لفظ آتا ہے، اور اس کی کوئی واحد نہیں ہے، جھنڈ کے جھنڈ یہ جمع ہی کی صورت میں آتا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بھیج دیے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مارتے تھے انہیں، رما یرمی مارنا، وہ مارتے تھے انہیں بحجارۃ من سجیل، پتھروں سے جو سنگ گل کے بنے ہوئے تھے۔ سجیل اس سے پہلے بھی آیا ہے قرآن مجید میں، اور وہاں وضاحت میں کر چکا ہوں۔ یہ لفظ وہ ہے کہ جو عربی زبان، جو فارسی زبان سے معرب ہو کر اس نے عربی لفظ کی شکل اختیار کی۔ سنگ گل، مٹی جو ہوتی ہے کہیں، اگر کہیں بارش کا ہلکا سا چھینکا پڑے، صرف فوار، تو وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے دانے سے بن جاتے ہیں، جیسے کہ وہ گند گئی خود بخود مٹی۔ اب اگر دھوپ پڑی، وہ دھوپ کی تمازت کے اندر وہ پک گئے، جیسے کہ بھٹی میں آپ نے اینٹیں ڈال کر پکا لی، یہ کنکر بن جاتا۔ کنکر، یہ سنگ گل، سجیل، یہ کنکریاں ہیں کہ جو اصل میں وہ کسی پہاڑ سے توڑے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے پتھر نہیں، بلکہ یہ کہ مٹی ہی کے پکے ہوئے کنکر۔ بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے مارتے تھے۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں جو ہماری مجمع علیہ تفسیر ہے، معصور تفسیر، جس پر تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ پرندے آئے بحر احمر کی طرف سے، جھنڈ کے جھنڈ، اور ہر پرندے کی چونچ میں بھی ایک کنکری تھی، اور پنجوں کے اندر بھی ایک کنکری، اور یہ کنکری جو ہے وہ انہوں نے ماری ہے اس لشکر کو۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلندی سے جب کنکری آئے گی تو وہ تو بلٹ کا کام دے گی، اس لیے کہ فورس آف گریوٹی جو ہے اس کی وجہ سے ایکسلریشن ہو رہی ہے، اس کا مومنٹم بن رہا ہے۔ مومنٹم از دی پروڈکٹ آف ماس انٹو ویلوسٹی، اور اوپر سے کوئی چیز گرنے والی چھوٹی سی بھی ہو، لیکن اس ویلوسٹی کی وجہ سے جو مسلسل اس کی بڑھ رہی ہے فورس آف گریوٹی کی وجہ سے، تو وہ بلٹ کا ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ لیکن معلوم ہوتا ہے جو مختلف روایات ہیں اور جس کی تفاصیل آئی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ اتنا پرانا تو تھا نہیں، حضور کی ولادت کے سن اسی سال ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ اتنا عظیم واقعہ ہوا ہو، 60,000 کا لشکر تباہ ہوا ہو، ہاتھی جو ہے ان کا بھرکس نکل گیا ہو، تو یہ تو اس دور کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس کا تذکرہ موجود تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نے وحی آپ پر شروع ہوئی ہے اور آپ نے اپنے دعوت نبوت کا آغاز کیا ہے، اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے اس وقت موجود کہ جو عینی شاہد ہوں گے اس واقعے کے، لہذا ان کی روایات میں ساری تفاصیل موجود ہیں کہ وہ آئے پرندے اور ان پرندوں نے کنکریاں ماری، ان کی چونچ میں اور پنجوں میں وہ کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں انہوں نے ماری، فجعلہم کعصف ماکول۔ ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ جہاں بھی وہ کنکری لگتی تھی وہ جسم میں گھس کر اور باہر نکلتی۔ یہ بیان کیا گیا کہ اس میں کوئی سمی مادہ تھا، وہ پرندوں کے ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے جسموں کے اندر جیسے مختلف جانوروں کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں، کوئی جراثیم ہو، کوئی سمی مادہ ایسا تھا کہ جہاں پر وہ کنکری لگتی تھی وہاں سے گوشت گلنا شروع ہو جاتا، تعاون کی سی کیفیت، گلٹیاں بنی اور پھٹی، جسم پورا کا پورا وہ پھٹنا شروع ہوا۔ اور یہ ابن اسحاق کی روایت بھی ہے کہ عرب میں پہلی مرتبہ اسی وقت تعاون کا مرض پھیلا ہے۔ تو کنکریوں نے بلٹس کا کام بھی کیا اور ساتھ ہی تعاون کے جراثیم یا اور کسی ایسی قسم کے مرض کے جراثیم جو ہے وہ بھی ان کے جسموں میں داخل کیے، جس سے پھوڑے نکلے اور جسم گلا پھٹا، اور پورا لشکر وہاں تباہ ہو گیا۔ کچھ لوگ بھاگے ہیں لیکن راستے میں مرتے چلے گئے۔ ابرہہ کا حشر کہتے ہیں کہ پہنچ گیا تھا لیکن اس کے مختلف اعضاء بھی جھڑ گئے تھے، جسم گلا ہوا تھا، لیکن جا کر وہ پھر یمن ہی میں جا کر مرا، تاکہ وہ ایک نشانی وہاں پر
خود یمن کے لوگوں تک بھی نشانی پہنچ جائے کہ ہمارا یہ سپہ سالار اور بادشاہ 60,000 کا لشکر لے کر گیا تھا، اس کا حشر کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف معکول، تو اس نے کر دیا، یعنی اللہ نے کر دیا ان کو اس بھس کی طرح جو کھایا گیا ہو۔ یہ عشق جو ہے اناج کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ دانا بھی ہوتا ہے، اور دانے جب چھڑ لیے جاتے ہیں تو پھر جو رہ جاتا ہے وہ جانوروں کی خوراک ہے، وہ توڑی ہے، وہ بھس ہے۔ وہ بھس جو کھایا گیا ہو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کھایا جانے والا معقول سے، اکلا یاکلوں سے مفعول ہوا معقول، کھایا جانے والا یا کھایا ہوا، یعنی یہ کہ بعض جانور جو ہے تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں حیوانات، اور پھر جگالی کرتے ہیں۔ اگر اس وقت وہ جگالی میں سے کچھ گر جائے ان کے منہ سے نکل کر تو جو شکل اس کی ہوگی، یعنی بھرکس بنا ہوا اس کا، اس طرح اللہ نے ان کو کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کہ جو مجمع علیہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اس پر بہت سی روایات موجود ہیں۔ ابن اسحاق جو بہت اولین سیرت نگار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے جو تفاصیل دی ہیں وہ یہی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جب بہت مرتب ہوئے مجموعے ابن کثیر وغیرہ کے، ان میں بھی ساری تفاصیل یہی ہے۔ لیکن اس دور میں ایک خاص پس منظر میں ایک رجحان پیدا ہوا اس کی کوئی اور تعویل کرنے کا۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں، اور چونکہ اس کے ضمن میں مجھے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا ہے، تو کیا خاص سبب ہے کہ میں ان حضرات سے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے، مولانا مودودی سے کوئی اختلاف ہو کسی جگہ پر، اسے نمایاں کر کے بیان کرتا ہوں، مولانا اصلاحی سے، ان کے استاد مولانا فراہی سے ہو تو اسے بھی نمایاں کر کے بیان کرتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے ان کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا۔ میری کیوں یہ خاص دلچسپی ہے دوسرے مفسرین کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں کرتا؟ اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرا اپنا ایک پس منظر ہے، اور میں نے قرآن حکیم کا جو مطالعہ کیا ہے اور جو بھی علم قرآن حکیم کا مجھے حاصل ہوا ہے، اس کے سورسز میں نے معین کیے۔ سن 76 میں نے مفصل مضمون لکھ دیا تھا، آج سے 15 برس قبل۔ وہ اب مستقل طور پر شامل ہے میری جو کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، تو میں نے اس میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے میری 4 بنیادی سورسز ہیں، اوریجنل سورسز، جن سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہے قرآن مجید کا جو بھی علم اور فہم مجھے حاصل ہے۔ ان میں سے 2 اہم پر سورسز ہیں، اس لیے کہ ان سورسز کے 2 اہم جو اشخاص ہیں اہمیت رکھنے والے، ان سے میرا ذاتی رابطہ تھا۔ ایک سورس ہے مولانا ابوالکلام اور مولانا ابوالعلا مودودی، یہ دونوں ایک ہی لائن کے اشخاص ہیں۔ ان کا اصل رجحان دعوت کا ہے۔ ابوالکلام مرحوم داعی تھے، داعی القرآن، بہت بڑے داعی، 1912 سے 1920 تک ابوالکلام، الہلال البلاغ والا ابوالکلام، انہوں نے ایک دعوت القرآن، رجوع القرآن، پھر حکومت الہیہ کے لیے حزب اللہ کا قیام، یہ سارا ان کا کارنامہ ہے۔ اگرچہ وہ بعد میں بدل ہو کر مختلف اسباب سے ایک دوسرے پٹڑی پر انہوں نے رخ موڑ لیا اپنا، صرف وہ فریڈم موومنٹ میں کانگریس میں شامل ہو گئے، بقیہ پوری زندگی انہوں نے اس میں کھپا لیا۔ لیکن یہ جو دعوت قرآنی اور حزب اللہ کا تصور اور حکومت الہیہ کے قیام کا ایک نصب العین جو دیا تھا، اس کو لے کر پھر مولانا مودودی صاحب نے آیا، چنانچہ انہوں نے پھر تفہیم القرآن پوری تفسیر لکھی ہے۔ ابوالکلام آزاد نے تو صرف ترجمہ اور کچھ حواشی ہے، اگرچہ بعض جگہوں پر ان کے بڑے تحقیقی جو ہے تحریریں موجود ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، سورہ کہف کے مضامین پر تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کا حق ادا کیا، لیکن یہ کہ باقی انہوں نے صرف ترجمہ کیا ہے، ترجمانی کی ہے، کچھ عنوان قائم کیے ہیں، جبکہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن پوری کی پوری کتاب